हेलो नमस्ते श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमें बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हंसी टीवी पे रिएक्शन दीजिए। सो फाइनली गाइस हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है एंड ये हमने एक और नेक्स्ट वीडियो बनाई है हंसी टीवी वालों के चैनल से हमने ये वीडियो ली है। वीडियो का टाइटल बहुत 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 प्यारा और यूनिक है। वीडियो का टाइटल प्लीज पढ़िए। Why Allah created earth and heavens इन 6 days। So, सबको पता है ये चीज कि 6 दिन में उन्होंने हम 6 दिन पढ़े थे 7 दिन 6 दिन में ना। So आई एम सो सॉरी। बाकी इट्स ओके। तो बाकी अब हम नेक्स्ट ये सुनते हैं कि वाई रीजन क्या था, राइट? हाँ। सो करते हैं इसको प्ले, फिर करते हैं अपने मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया चैनल को। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है हमारे चैनल के किसी वीडियो की तो हमें प्लीज़ आप वीडियो में से कमेंट कर दें कि हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो फिर हम कैसे देंगे नोटिफिकेशन? इलाज करते हैं। क्या करोगे आप इलाज? करेंगे क्योंकि आप कुछ कर लोगे। हाँ बस मेरे पे ये डिपेंड है ना। अनसब्सक्राइब करो और उसके बाद फिर से दोबारा सब्सक्राइब करो, यही एक इलाज हो सकता है। तो इसको करते हैं प्ले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता कुछ हमें कमाल की बातें दिखेंगी इसमें। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं दिखेंगी। हाँ सो करते हैं डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बोलते बहुत कमाल का ही है ना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सूरह अल आराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है, और इसी ने सूरज और चांद सितारों को पैदा किया, सब इसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी इसी की है और हुक्म भी उसी का ही है। ये अल्लाह तमाम जहानों का रब बड़ी बरकत वाला है। इस आयत मुबारक में कायनात की तख्लीक का सारा मरहला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसे मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस अजीमुश शान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7वें रोज अपने अर्श पर वापस चला गया जैसा कि इसकी शान के लायक है। ये सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए तो कोई भी काम करना सिर्फ कुन की दूरी पर है और अगले ही लम्हे वो फयाकून यानी हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का टाइम क्यों लगा दिया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर इसे क्यों नहीं बना दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की जात भी टाइम की पाबंद है? अगर ऐसा है तो फिर वो खालिक कैसे हो सकती है, क्योंकि टाइम एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया गया, और कोई खालिक अपनी तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी असल वजह है इन आयात का असल मफहूम ना समझ पाना, क्योंकि इंसान की अकल बहुत ही नाकिस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ के अंदर इजाफा करके किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है कि कैसे शुरुआत में ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फैल कर धुएं और गैसेस के अंदर बदल गई, जिससे तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सितारे, सियारे, चांद और गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हुई, जिसके बारे में ज़रा भी अंदाज़ा आज से 100 साल पहले के इंसान को बिल्कुल भी नहीं था। अगर उस वक्त के अंदर कोई भी कुरान पाक की इन आयात को सामने रखकर कायनात की बनावट के इस वक्त के नज़रियों पर गौर करता तो यकीनन उसे इन दोनों के अंदर कोई भी कम्बिनेशन नज़र ना आता, पर आज ऐसा नहीं है। ज़रा गौर करें कि कुरान करीम के अंदर जिस भी जगह पर कायनात को 6 दिन के अंदर बनाने की बात हुई है, इनके अंदर 3 आयतों के अंदर आसमानों और ज़मीन के अलावा माँ बैना हुमा भी लिखा हुआ है, जिसके मायने है इनके दरमियान, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान, जिसका मतलब है कि कायनात का बनना एक अलग मरहला था और इनके दरमियान मखलूक़ात या किसी और तख्लीक का बनना एक अलग मरहला। और अगर ऐसा नहीं था तो अल्लाह पाक का कुरान करीम के अंदर सिर्फ ये फरमा देना काफ़ी था कि हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर ज़मीन और आसमान बना दिए। अब यहाँ पर लफ्ज़ इनके दरमियान से क्या मुराद है ये हम ज़रा आगे जाकर समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ सकता है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले दिन और रात का तो कोई वजूद था ही नहीं, क्योंकि दिन और रात तो दरअसल ज़मीन की रोटेशन की वजह से ही बनते हैं। जब 24 घंटों में से 12 घंटे ज़मीन के एक हिस्से पर दिन और 12 घंटे एक हिस्से पर रात रहती है, और कायनात की तख्लीक के वक्त तो ज़मीन मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा 6 दिन का टाइम कुरान पाक दरअसल कैसे बयान कर रहा है? जिसका जवाब यह है कि आज का मौजूदा साइंसी इल्म ये कहता है कि कायनात की शुरुआत से लेकर दुनिया के पहले इंसान की ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी तक का टाइम अरबों सालों में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में हर मकाम पर इन 6 दिनों के लिए यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समझना इंतहाई ज़रूरी है।
فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا ہے، حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا، ایک وہ جب آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس شروع کیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی جیسا ہے، یعنی یوم ایک لمبے دورانیہ یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ یوم 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا، یا کئی کروڑ یا اربوں سالوں کا۔ چلیں اسی بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہی ہیں، لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی، دوسرے روز یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز جو کہ کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے، اور پھر پانچویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، ہود، فرقان، سجدہ، کاف اور حدید میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخر کار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا، ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے، کیونکہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، اور اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسے چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ یہ تھی ویڈیو آج کی، وائی اللہ کریٹڈ ہرتھ اینڈ ہیون۔ ہرتھ کا میں یہ تھی ویڈیو، بہت ہی کمال کی تھی، اور باتیں بھی پتہ چلی ہے نا کہ بہت ہی باتیں پتہ چلی اس میں، تو میرے کو تو یہ سمجھ آ رہا کہ ایکسپلین کیسے کیسے کیا کیا کرے ہے نا، کہ اللہ نے مطلب اتنا ٹائم لیا ہے چیزوں کو بنانے کے لیے ہے نا، تبھی لیا ہے مطلب کہ سو دیٹ اس کے اوپر ریسرچ ہو سکے نا۔ اب جیسے سائنس بھی کہتی ہے کہ قیامت ہے، مطلب کائنات ہے، انہوں نے چیزوں کو بالکل غور سے بنایا ہے تاکہ آگے جا کے ہے نا سب کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے نا، تاکہ سب کچھ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے تھالی میں کچھ مل جائے، کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مجھے بولا یار ابھی وہ، تو انہوں نے اس لیے اس چیز کو جو ہے بہت ہی بالکل نازک طریقے سے غور طریقے سے اس چیز کو بنایا ہے، تبھی انہوں نے 6 دن لیے، جبکہ وہ یہ کام ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، رائٹ۔ اور باقی بہت خوبصورت بنائی ہے زندگی اللہ نے، اور ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب ایسی زندگی ملی ہے، ہم ہیومن بینگز ہیں کہ یا سب سے مشکل سے ملتی ہے یہ زندگی، تو یہی ہے کہ اپنے اچھے کرم کرو ہے نا۔ یہ زندگی پانا بہت مشکل ہے یار، ایسی زندگی تو نہیں ملتی، انسان بننا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد بندہ انسان بنتا ہے کیا نا۔ سو بس یہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو سجیسٹ کرتے رہو سو دیٹ ہم ریئیکشن کرتے رہے، یہ ریئیکشن آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہمیں، اور باقی دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، نعت نوحہ، وہاں پہ آپ سن سکتے ہو، بہت لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، فیلنگز ان کی بھی شیئر ہو رہی ہے، کولیب ہو رہی ہے ہماری آپس میں فیلنگز، تو مزہ آ رہا ہے۔ باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔